إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. محترم حاضرین جمعہ، دینی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، موضوع خطاب ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 اور 35 میں فرماتا ہے: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سارے لوگوں کو میں نے موت دی ہے، اور یقیناً ایک دن آپ بھی دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، آپ کے لیے بھی موت یقینی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جب آپ ہی مر جائیں گے تو کیا یہ قریش کے کافرین و مشرکین ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ میرے بھائیوں، دیکھیے، آئے دن ہمارے سامنے وفات ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر صرف اس ہفتے میں ہم دیکھیں گے تو ہم گزرے ہوئے ہفتے میں صرف 5-6 دن میں مسجد سلفیہ میں 2 نماز جنازہ ادا کی ہیں۔ ہمارے سامنے صرف اس ہفتے میں 2 اموات ہوئی۔ ویسے روزانہ ہم دیکھیں گے اخبار کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی خبر ضرور آتی ہے کہ فلانے شخص کا انتقال ہو گیا، یا ہمارے رشتہ دار میں، چاہے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، کہیں نہ کہیں سے کوئی انتقال کا خبر روزانہ ہمیں سننے کو ملتا۔ لیکن یہ خبر جو ہمیں سننے کو ملتا ہے، یہ ڈیتھ نیوز جو ہمارے لیے آتی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک الارم کی گھنٹی ہے کہ جس طریقے سے تم دوسروں کے اموات کی خبر سن رہے ہو، دوسروں کے انتقال کا خبر سن رہے ہو، ایک دن تمہارے انتقال کا خبر دوسرے سنیں گے۔ یہ الارم کی گھنٹی ہمیں ہمیشہ بجائی جاتی ہے ہمارے لیے
ہمیں غفلت سے بیدار کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے تمہارے قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جا رہے ہیں، تمہیں چاہنے والے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا تم جس کو چاہتے ہو وہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، چاہے تمہارے باپ ہوں، تمہارے دادا ہوں، تمہارے دادی ہوں، تمہارے خود کی ماں ہو، تمہاری اہلیہ کیوں نہ ہو، یا تمہارے شوہر کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی دل کے قریب جو رشتہ دار ہیں وہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک اہم سبق ہمیں خبر جو ملتی ہے اموات کے سلسلے میں، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یہ لوگ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک دن تمہیں بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن یہاں پھر بھی خبریں سنتے ہیں، اموات کی خبریں آتی ہیں، وفات کی خبریں آتی ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو انڈائریکٹلی ہم تک پہنچتی ہیں، لیکن ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے، غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ اموات خود اپنے ہاتھ سے تدفین کرتے ہیں، خود اپنے کندھوں پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، تدفین بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفناتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں، ان کو مٹی کے اندر سلاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، تدفین کا عمل بھی ہو جاتا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیں گے گھر آتے ہوئے، گھر جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں، ہماری زندگی پہلے جیسی تھی وہی، کوئی چینجز، کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ جیسے ہم غفلت کے شکار پہلے تھے، ایک مردے کو دفن کرنے کے بعد بھی ویسے ہی غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے، اور ہر موت ایک ہمیں اپنی موت کی یاد دہانی دلاتی ہے کہ تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے۔ جیسے تم آج دوسروں کے جنازے اپنے کندھوں پہ ڈھو رہے ہو، کل تمہارا جنازہ کوئی دوسرے کندھے پر ڈھوئے گا، یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق ملتا یہ ہے کہ جیسے تم دوسرے کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، کل جا کے تمہارے جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی تم دوسروں کے مردے، دوسرے جو مردے ہوتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہو، یہ عمل تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ تم ہمیشہ زندگی رہنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امام الانبیاء، سید المرسلین، انبیاء کے امام، رسولوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت یقینی طور پر آ گئی تو ہم معمولی انسان ہیں، ایک معمولی شخص ہیں، ہمیں کیوں موت نہیں آئی؟ جب ہمارے نبی دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو ہم ہمیشہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے اس روئے زمین پر کوئی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ہمیں ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑ دے گا؟ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا چھوڑ کر جو جائیں گے اس کے بعد کی جو برزخ والی زندگی ہے، اس کے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، قیامت کی زندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، بدلے کا دن، بدلے کی دنیا جو ہے آخرت ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ یہ دنیا جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال دیتا ہے، 50 سال دیتا ہے، 60 سال دیتا ہے، کسی کو 100 سال کی عمر دے دیتا ہے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دیتا بلکہ ایک ذمہ داری دیتا ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا۔ اور اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آخری سانس جب تک اس کی چلتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کس ڈگر پہ جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے جو پیدا کیا ہے، مجھے دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو میں اس میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کے خلاف ورزی کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہوں، میں جہنم کے راستے پر چل رہا ہوں، شیطانی زندگی گزار رہا ہوں، منمانی زندگی گزار رہا ہوں، منچاہی زندگی گزار رہا ہوں، یا میں میرے من کو جو بات اچھی لگتی ہے وہ کام کرتا ہوں، یا اللہ کو جو رضامند کرنے والی بات ہے وہ کام کرتا ہوں۔ ہمیشہ اس بات کا جائزہ لیتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد،
عربی کا شعر ہے کہ دنیا میں اگرچہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس روئے زمین پر باقی رکھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا چھوڑ کر جانا پڑا۔ جب نبی دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو ہم معمولی سے انسان کیسے ہمیشہ کے لیے زندگی گزار سکتے ہیں؟ غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر کسی کو ہمیشہ ہر پل اپنے موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے۔ آج کسی دوسرے کے جنازے ہمارے کندھے پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں آج ہی کے دن، آج ہی کے عشاء کے وقت میں ہمارا جنازہ چلا جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ میں ابھی مر جاؤں گا، ہو سکتا ہے میری تدفین عشاء کی نماز میں ہو جائے، چانسز ہیں اس کے۔ میری موت ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، کسی کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں کہ فلاں وقت میں، فلاں جگہ میں، فلاں پلیس میں، فلاں ٹائم پہ ہوگا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہے۔ وقت مقرر پر آتی ہے موت، وقت مقرر پر آتی ہے، ایک فکس ٹائم ہے، ایگزیکٹ ٹائم ہے، ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں۔ جو مقرر وقت لکھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں، اسی وقت میں آ کر رہے گی۔ چاہے آپ اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں، لیکن موت ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہاں پھر کوئی ڈیلے نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں، اپنے دنیاوی معاملات میں ہم کسی کام کو ڈیلے کر سکتے ہیں، دیر تک لے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر جو لکھ رکھا ہے موت کے لیے، اس کو آگے بھی نہیں کر سکتے، پیچھے بھی نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹ ٹائم میں، فکس ٹائم میں موت آنا یقینی ہے ہمارے لیے، اس میں تاخیر نہیں ہونے والی۔ اور موت میں جب تاخیر نہیں ہونے والی تو ہمیں بھی نیکیاں کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے میں ہمیں بھی تاخیر نہیں کرنے چاہیے، توبہ استغفار مانگنے میں ہمیں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اچانک موت آنے والی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ جائے اور ہم بدنصیب شخص ہو کر بغیر توبہ کیے ہو گئے، بغیر اللہ کو رضامند کیے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ ہمیشہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو کس حالت میں حاضر ہوں گا؟ کیا گناہ کرتا ہوا دنیا سے چلے جاؤں؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ ہم کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، چاڑی کھاتا ہوں، گامبلنگ کرتا ہوں، دھوکے باز ہوں، چیٹنگ کرتا ہوں۔ ہماری تجارتی لین دین معاملات میں آپ دیکھ لیں، قرآن و حدیث کی بے شمار مخالفت ہم کرتے ہیں، بے جا مخالفتیں ہمارے سے ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں جو کا تو بھی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ غافل انسان ہیں ہم، غفلت کے شکار ہو چکے ہیں ہم، اتنے غفلت کے شکار ہیں کہ کوئی بندہ نصیحت بھی کرے، آج کل ہمیں نصیحت سننا بھی پسند نہیں ہے، خیر کی بات سننے کے لیے بھی آج ہم تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دنیا کے لیے بہت ٹائم ہے، لیکن نصیحت کی بات سننے کے لیے، خیر کی بات سننے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ خیر کی بات کریں گے تو دل کو کڑوی لگ جائے گی، دل کو ٹھیس پہنچتا ہے، عجیب معاملہ ہے، عجیب لوگ ہیں آج کل کے انسان، خیر کی بات سن کر دل کو ٹھیس پہنچنے جیسا لگتا ہے۔ کہاں جا بیٹھے، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، کیسے غفلت کی نیند کے شکار ہیں ہم، کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم؟ کیا اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا؟ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک پل کا محاسبہ ہونے والا ہے کل قیامت۔ جے جائیے کہ اس دنیا میں ہم جو ہے پوری سیکیورٹی میں رہ کر، پوری طرح سیکیورڈ رہ کر، حفاظت میں رہ کر، کسی کو دکھائے بغیر، دنیا والوں کو نظر نہ آئے بغیر ہم گناہ کا کام کر لیں، لیکن اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے، اس کا محاسبہ تو ہونے والا ہے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ اگرچہ ہم کسی کو چیٹنگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں سامنے والوں کو، اگرچہ ہمارے دھوکے کے بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ میں حرام کھا رہا ہوں، سامنے والے کو معلوم نہیں میں حرام کھا رہا ہوں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے میں حرام کھا رہا ہوں۔ میں غیبت کر رہا ہوں، سامنے والے کو معلوم نہیں کہ فلاں بندے کی غیبت کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو معلوم ہے میں غیبت کا کام کر رہا ہوں۔ میں کسی کی چغلی کر رہا ہوں، سامنے والے کو معلوم نہیں کہ چغلی کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کو ضرور معلوم ہے کہ بندہ چغلی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ کل قیامت کا جو دن ہوگا نا،
یہاں کا بادشاہ مختار کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا. یہاں ججمنٹ اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور جج بھی ایسا ہوگا، منصف بھی ایسا ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ عین گواہی ہوگا. آئی وٹنس کس کی ہوگی وہاں پہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیکھا ہے ہمارے کرتوتوں کو، گواہوں کی ضرورت نہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ہمارے پیر بھی گواہی دیں گے، ہماری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہمارے کان بھی گواہی دیں گے ہمارے مخالف میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ذریعہ ہے بس، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. ہم جو ایک دوسروں کے معاملات میں ایک دوسروں کو ڈبانے کی کوشش کرتے ہیں، بزنس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسروں کے بزنس کو پچھاڑنے کی، ان کے بزنس کو لاس کرنے کی، ان کے بزنس کی ترقی کو ختم کرنے کی جو پلاننگیں کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑنے کی جو پلاننگیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دین کے کام میں رکاوٹ ہونے کی جو پلاننگیں کرتے ہیں، اس کو کوئی جانتا نہیں جانتا، اللہ ضرور جانتا ہے اور اس کا محاسبہ ضرور ہوگا. صرف موت تک یقین نہیں ہے، صرف موت آئی مٹی میں مل گئے ایسا مسئلہ نہیں ہے. مٹی کے بعد بعد الموت ہے، مٹی والی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. کل قیامت میں اسی مٹی سے اسی قبر سے اٹھائے جائیں گے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب کرے گا. وہاں ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہاں ہم پاس ہوں گے، جنت کی سرٹیفکیٹ ملے گی، یا فیل ہوں گے، جہنم کی سرٹیفکیٹ ملے گی. یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگرچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں جنت ملنے والی ہے، اگرچہ قرآن و حدیث کے خلاف میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں جہنم ملنے والی ہے. جنتی بننا جہنم میں بننا میرے ہاتھ میں ہے، میرے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چانس دیا ہے. اب اس چانس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دیا. میں جنتی بننا چاہوں میرے ہاتھ میں، میں جہنمی بننا چاہوں میرے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی قسم کی زبردستی نہیں کی گئی. آپ کے اوپر بوجھ بن کر نہیں آیا ہے دین. یہ تو دین آپ کے لیے جنت میں جانے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے. دین پر عمل کرو جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے. بوجھ بن کر دین کبھی نازل نہیں ہوا، اور نہ ہوگا، اور نہ تھا نہ ہے. دین کبھی بوجھ کی بات نہیں، دین کی بات کبھی انسان کو بوجھ نہیں لگنا چاہیے، دین کی بات انسان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. دین کی بات تو انسان کے لیے رحم دلی پیش کرتی ہے. امن و شانتی قائم کرنا ہے معاشرے میں، دین پر عمل کریں. دنیا سے اچھے طریقے سے جانا ہے، موت کی سختیوں سے بچنا ہے، فرشتوں کے عذابوں سے، یعنی فرشتوں کے ذریعے جو عذابیں دی جائیں گے قبر کے اندر، اس سے بچنا ہے، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنا ہے. تو موت کی فکر کرتے ہوئے، عذاب قبر کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنا شروع کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، موت کس جگہ آئے گی اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں. کون سے پلیس میں آئیں گی، کون سی حالت میں آئیں گی، کس سچویشن میں آئیں گی، ہم کس حالت میں ہوں گے. ہم گھر میں ہوں گے، یا مارکیٹ میں ہوں گے، یا شاپ میں ہوں گے، یا مسجد میں ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے یا گناہ کر رہے ہوں گے. اس کا حالت، اس حالت، یہ سچویشن صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم. موت یقینی ہے، موت آنی ہے، اور موت آ کر رہے گی، لیکن کس حالت میں آئے گی، کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، کس وقت میں آئے گی، ہم کس حالت میں ہوں گے، اس کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کسی شخص کو اس چیز کا پتہ معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ مرنے والا ہے. کوئی انسان صبح کا گھر میں رہتا ہے اور سیر کرنے کے لیے، سیاحت کرنے کے لیے بیچ کو جاتا ہے، شام کو دیکھیں گے ڈوبتی ہوئی اس کی لاش گھر کو واپس آتی. ایسا ہوتا ہے. گھر سے کوئی جاب کے لیے آفس کو جاتا ہے، شام کو دیکھیں گے آفس پہنچتا بھی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے گھر کو پوسٹ مارٹم کی باڈی آتی. موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی کسی کو پتہ نہیں. بعض اللہ کے بندے سجدے میں ہوتے ہیں، اچانک موت آ جاتی. بعض اللہ کے بندے، بعض خطیب حضرات خطبہ دیتے ہوئے ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اچانک لڑک پڑتے ہیں زمین پر، اچانک موت آ جاتی ہے. موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس وقت آئے گی، کس جگہ میں آئے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اس کا علم، یہ علم غیب ہے، اور علم غیب جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، دوسری کوئی ذات نہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
موت کی یاد انسان کو ہونی چاہیے. جب تک آپ موت کی یاد نہیں کریں گے آخرت کی فکر سے غافل رہیں گے. جب تک آپ کے اندر آخرت کا تصور نہ ہو، جنت میں جو بدلے ملنے والے ہیں، جنت میں جو نعمتیں ہمیں دی جائیں گی اس کی فکر نہ ہو، اور جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو آخرت کا جو تصور ہے یہ ہمارے دماغ میں اگرچہ نہ ہو تو ہم موت سے غافل ہو جاتے ہیں. آج کل ہم موت سے اس لیے غافل ہیں کہ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں گے اسلامی عقیدہ جو ہے، عقائد اسلامیہ میں آپ دیکھیں گے بنیادی 3 چیزوں پر بحث کرتی ہے اسلامی عقیدہ: عقیدہ توحید، رسالت، آخرت. یہ 3 چیزوں پر بحث کرتی ہے اسلامی عقیدہ. اسلامی عقیدہ کے جتنے بھی مباحث دیکھیں گے آپ، چیپٹرز دیکھیں گے، انہی 3 پر مشتمل ہے. یہی 3 چیزیں ہیں، 3 پلرز ہیں اسلامی عقیدے کے. اس میں اہم چیز ہے آخرت کا تصور. بندے کو آخرت کا تصور نہ ہو عقیدہ توحید کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا. بندے کے دل کے اندر اور بندے کے تصور میں آخرت کا تصور نہ ہو، آخرت کا ذکر نہ ہو اس کے زندگی میں، آخرت کے بارے میں نہ سوچتا ہو، وہ رسالت کا بھی انکار کر دے گا، عقیدہ توحید کا بھی انکار کر دے گا. یہ 3 مباحث میں اسلامی عقائد کے جو یہ 3 مباحث ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ کوئی چیپٹر ہے تو آخرت کا چیپٹر ہے. جب تک آپ کے دل و دماغ میں آخرت کا تصور نہ ہو کہ آخرت ہے، جزا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، ہمارے ہر پل ہر سیکنڈ کا حساب لے گا، اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری زندگی کا حساب دینا ہے، اس کا تصور جب تک ہمارے دل و دماغ میں پیوست نہ ہو تب تک ہم موت کو یاد نہیں کر سکتے. اور آخرت کی سب سے پہلی منزل، سب سے پہلی سیڑھی، فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ قبر سے شروع ہوتی ہے. موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4259. ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ پورے مومنین میں سب سے انٹیلیجنٹ پرسن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند انسان، انٹیلیجنٹ پرسن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، اور جو موت کے بعد کے جو مراحل آنے والے ہیں، برزخ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے، یہ سب سے عقل مند انسان ہے. میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ شریعت کے نظر میں ہم کتنے عقل مند انسان ہیں. دنیاوی معاملات میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، تجارت میں ہر کوئی اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے. تجارتی معاملات، دنیاوی معاملات، رشتہ داری کے جو معاملات ہوتے ہیں، ہر چیز میں، دنیاوی معاملات میں ہر انسان اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی نہایے سے ہمیں جو سبق سکھایا کہ سب سے انٹیلیجنٹ پرسن وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے، وہ عقل مند انسان ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، موت کے بعد آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی میں سب سے زیادہ اس کی تیاری کرنے والا انسان عقل مند انسان ہے. میں اور آپ کتنے عقل مند ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے، اپنے دل و دماغ سے سوال کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، الدقاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو موت کو یاد کرتا ہے اس بندے کے لیے 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے. اس بندے کے لیے 3 طرح کے فائدے ہوتے ہیں. میں اور آپ اگرچہ موت کو یاد کریں گے، مجھے اور آپ کو 3 بنیادی فائدے حاصل ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا، جلدی توبہ و استغفار کرنے کی توفیق ملے گی. جلدی توبہ استغفار کرنے کی توفیق ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ موت سے غافل رہیں گے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے، کبائر میں ملوث ہوتے جائیں گے، کبیرہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن احساس نہ ہو موت کا تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور جب تک موت کا احساس نہ ہو توبہ استغفار کی توفیق بھی نہیں ملنے والی. تو توبہ استغفار کی جلدی اگرچہ توفیق چاہتے ہیں تو موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام، قانے بندہ وہ ہے، قانے بننا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، جو کچھ روزی روٹی لکھا ہے، جتنی معاشی زندگی تمہیں دی ہے، معاشی حالت جیسی بھی ہو، قانے بننا، جتنا دیا اس پر الحمدللہ شاکر بندہ بننا.
شکر گزار بندہ بننا. اگرچہ آپ موت کو یاد کریں گے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کے نصیب میں روزی روٹی لکھ دیا اس پر آپ صبر کرنے والے بنیں گے, شکر گزار بنیں گے. ہم موت سے غافل ہیں اس لیے امیدیں بڑھ رہی ہیں, دن بدن ہمارے ڈریمز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آج یہ خواب دیکھے, کل اور ایک خواب دیکھے, پرسوں ایک خواب, یعنی خواب میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے ڈریمز میں اضافے کیوں ہو رہے ہیں؟ موت سے غافل ہیں ہم. اگرچہ موت کو یاد کریں گے تو پھر ہماری ڈریمز بھی کم ہو جائیں گے, اور ایک ہی ڈریم رہ جائے گا کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونا, ایک ہی خواب رہ جائے گا کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اور تیسرا فائدہ موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ عبادت میں لذت کا احساس ہوگا, عبادت میں چستی پیدا ہوگی. آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے ضمیر کو ٹٹولیں, اپنا محاسبہ کریں کہ آج میرے اور آپ کے زندگی میں جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں, کتنی لذت لے رہے ہیں, کتنی چستی پیدا ہو رہی ہے, کتنی سستی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں یا چستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز کے اندر ہماری نشاط ہمیں نظر آتی ہے یا ہماری غفلت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. اگرچہ میرے اور آپ کی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہا, انٹرسٹ کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا دوسری جتنی بھی عبادات کی قسمیں انٹرسٹ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں, سمجھ لو کہ ہم موت سے غافل ہیں. موت کو یاد کریں گے تو ہماری ہر نماز ہمارے اندر اور انٹرسٹ پیدا کرے گی, اور انٹرسٹ پیدا کرے. یہی انٹرسٹ تو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو, تیر بھی لگ جاتی تھی, خنجر بھی چبھویا جاتا تھا, نماز کی حالت میں نماز کو ترک نہیں کرتے تھے, نماز جاری رہتا تھا یہاں تک کہ ان کا خون کم نہ ہو جائے, نہیں ڈالنا پڑ جائے. خون رستہ ہوا, بہتا ہوا, نماز کی حالت میں بھی نماز کو کنٹینیو کرتے تھے. تیر بھی لگی جاتی تھی جنگے میں اور خنجر بھی چبھویا جاتا تھا, نماز کو کنٹینیو کرتے تھے. کیوں معلوم؟ موت کی فکر تھی ان کے پاس, عقیدہ آخرت کی فکر تھی ان کے پاس, آخرت میں کیا ہونے والا اس کا تصور تھا ان کے پاس, اس لیے نماز کو کنٹینیو کرتے تھے. درد کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا, انٹرسٹ کے ساتھ عبادت کرتے تھے. آج زور کی آواز آئی, نماز سے غفلت ہٹ جاتی ہے ہماری. نیچے نماز پڑھتے ہیں, اوپر کوئی ہلکی سی زور کی آواز آ گئی, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, خیال فوراً اوپر چلا جاتا. یہ ہے ہماری عبادت میں دلچسپی کی اور ان کیفیت اور صحابہ کی عبادت میں دلچسپی کی کیفیت میں فرق ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اگرچہ ہم موت سے غفلت برتتے ہیں, موت کو یاد نہیں کرتے, موت کو بھلا بیٹھتے ہیں, تو اس کے 3 طرح کے نقصان ہیں. سب سے پہلا نقصان, توبہ کی توفیق اللہ نہیں دیتا. اور توبہ کی توفیق نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ بغیر توبہ کیے ہوئے قبر میں جا رہے ہیں, یعنی ہم جہنمی بننے والے ہیں. مجھے اور آپ کو گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ استغفار کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم موت سے غافل ہیں, موت کو بھول چکے ہیں. موت کو بھول جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے کی توفیق بھی چھین لیا ہے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میں اور آپ کتنا توبہ استغفار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ کم سے کم 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے, گناہ کا کام نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر, پھر بھی روزانہ 70 اور 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے. ہم امت محمدیہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, روزانہ سر تا پا ہم دیکھیں گے گناہوں میں ڈوبے ہوئے, کبیرے گناہوں میں ملوث ہے, لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں, غافل ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے کی توفیق چھین لیا. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی روزی روٹی دیتا ہے, اچھے ذریعہ معاش بھی مہیا کرتا ہے, لیکن ہم ناشکری کی زندگی گزارتے ہیں. موت کو بھلا بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا خاصا زندگی دیا پھر بھی ناشکرے بنتے ہیں. صبر نہیں ہے ہمارے پاس, بے صبرے کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا خاصا زندگی دیا, اچھی خاصی زندگی ہماری, پھر بھی اور سوچتے ہیں اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. کماتے کماتے قبر میں چلے جاتے ہیں, لیکن کمائی کس طرح کی کمائی, حلال کمایا یا حرام کمایا, اس کی تفریق ہمارے سامنے نظر نہیں آتی. اور تیسری چیز, اگرچہ موت کو ہم بھلا بیٹھتے ہیں, موت سے غافل ہوتے ہیں, تو عبادت میں سستی آ جاتی ہے. میرے اور آپ کی عبادت کرنے میں سستی ہے, سمجھ لو میں اور آپ موت سے غافل ہیں. دیکھ لیں سستی ہے یا نہیں, اپنے زندگی کا جائزہ لے لیں, اپنے زندگی کا, میں اپنا جائزہ لے لوں, آپ اپنا جائزہ لے لیں. عبادت میں کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہم موت سے غافل ہیں, اس لیے عبادت میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگ رہا ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے.
عبادت میں انٹرسٹ نہ لگنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں تمہیں خشوع و خضوع پیدا کرنا ہے تو اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، میں جو رکوع کر رہا ہوں میری زندگی کا آخری رکوع ہے۔ میں اور آپ نے اپنے ضمیر کا جائزہ لیں، اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اس تصور کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ یہ میری آخری سجدہ ہے، میری زندگی کا آخری رکوع ہے؟ کبھی پڑھا ہے ہم نے؟ پڑھے ہیں تو الحمدللہ، نہیں پڑھے ہیں تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ میں چینجز لانے کی ضرورت ہے۔ کب ہوگا؟ موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے، فجر کی نماز پڑھنے آئیں گے، سوچیں گے پتہ نہیں ظہر مجھے ملے گا یا نہیں۔ آپ ظہر کی نماز کے لیے آئیں گے، پھر سوچیں گے نماز کی حالت میں پتہ نہیں مجھے عصر ملنے والی ہے یا نہیں۔ آپ عصر کو آئیں گے، پھر آپ کو یہ احساس لاحق ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے مغرب ملے گی یا نہیں۔ موت کو یاد رہیں گے تو آپ کو مغرب میں احساس ہوگا کہ پتہ نہیں مجھے عشاء ملے گی یا نہیں۔ اس تصور کے ساتھ موت کو یاد کرتے ہوئے آپ عبادت کریں، چاہے جس طرح کی بھی عبادت ہو، اس میں آپ کو انٹرسٹ بھی ملے گا، لذت بھی ملے گی، چستی بھی پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اس لیے کہ عبادت ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او بابرکت ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات، یہ دنیاوی زندگی اس لیے رکھی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں جان سکوں، تاکہ میں لوگوں کا تجزیہ کر سکوں کہ لوگوں میں بہترین طریقے سے عمل کرنے والے کون ہیں۔ صرف عمل کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ہم میں سے بھی بہترین افضل ترین طریقے سے عمل کرنے والے کون ہیں، اس کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان کرنے کے لیے، آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرماتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کو پالو تو صبح آنے کی انتظار مت کرنا۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کی زندگی پالو، شام کی زندگی مجھے ملے گی یا نہیں اس کا انتظار کبھی مت کرنا۔ خود من صحتک لمرضتک، اور تم جب صحت مندی میں ہو، تندرستی میں ہو، ہیلتھی پرسن کے حساب سے زندگی گزار رہے ہو تو تندرستی کی حالت میں عبادت کرنا تاکہ بیماری میں تمہارے کام آئے۔ اور اسی طریقے سے تمہاری زندگی اس طریقے سے ہونی چاہیے وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، تم زندگی میں اتنی نیکیاں کرو، اتنی نیکیاں کرو کہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تمہارے لیے بھلائی ثابت ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، موت کی سختیاں کا بڑا عجیب معاملہ ہے، موت کی سختیوں کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث کی راوی ہیں، روایت کرنے والے، سب سے زیادہ ان کی زبان سے حدیث روایت کی گئی ہیں، لیکن ان کی موت کی سختی کا عالم دیکھیے، ان کے موت کی سختی کا وقت دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موت کا وقت آتا ہے، وہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، دنیا چھوڑ جانے کا غم نہیں ہے مجھے، میں جس سفر پہ جا رہا ہوں یہ آخرت کا سفر ہے، اور اس سفر کے لیے میرے پاس تیاری بہت کم ہے، اس کے لیے توشہ مختصر ہے میرے پاس، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں رکھے گا یا جہنم میں رکھے گا۔ یہ تصور کن کا تھا؟ وہ صحابی جو سب سے زیادہ حدیث بیان کی ہے، سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی موت کے وقت کی یہ حالت ہے کہ آخرت کا تصور دیکھیے میرے بھائیوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، وہ جنت میں جانے والے ہیں، جنت کی گارنٹی ہے ان کو، پھر بھی ان کے آخرت کی تصور ہے کہ میں آخرت میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا پتہ نہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اس طریقے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہوئے قبر کی جو زندگی ہے، برزخ والی جو زندگی ہے، آخرت میں جو فیصلے ہونے والی زندگی ہے، آخرت کے تصور لیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیشہ موت آنے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، موت آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے نوازے، اللہ تعالیٰ موت آنے سے پہلے
پہلے ہر طرح کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم سب کو ہر طرح کے بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بے شمار بدعات و خرافات نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے محرم مہینے کی فضیلت کو جانتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، ان میں جو عبادات کرنے کی فضیلت ہے ان عبادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی بدعات و خرافات سے ہم لوگوں کو بچاتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حامی و ناصر پیدا کر دے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان جہاں ان پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے، ان کا اجر بہتر سے بہتر اجر عطا کرے، اور ان کے لیے کوئی حامی و ناصر پیدا کر دے۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور کرے، جو بھی پریشان حال ہے اور مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرے، اور جو بھی بیماری کی حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بھی مقروض انسان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض کو جلد سے جلد پھیر دے، اور جو قرض حسنہ کے متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض حسنہ دینے والا بنا دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ موت کو یاد کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔